جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. موجودہ دور میں خصوصاً کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، سندھ کے وہ شہر جہاں تہذیب و تمدن 47 کے بعد شروع ہوتا ہے، جہاں تہذیب و تمدن 1947 کے بعد آتی ہے، جہاں لوگوں کو پہننے اوڑھنے کی تربیت اور تعلیم 47 کے بعد ملتی ہے. یہ وہ شہر ہے یا یہ وہ صوبہ ہے 1949 میں 1948 میں جب کا نیا نومولود پاکستان تھا اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان آ رہی تھی. مہاجرین جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان آ رہے تھے، ایک جذبہ حب الوطنی کے ساتھ. دیکھیں، میں لفظ جذبہ حب الوطنی مہاجرین کے لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو میزبان یہاں تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا وطن ہندوستان ہے یا پاکستان ہے. وہ تو رات کو سو رہے تھے، صبح ان کے علاقے کے چودھری نے آل انڈیا ریڈیو سن کر کے یہ کہا کہ یہ علاقے پاکستان میں شامل ہو گئے. تو جذبہ حب الوطنی پاکستان سے پہلے پاکستان کے شہری وہ تھے جنہوں نے ایک نظریہ پاکستان کے لیے اپنی اولادوں کو کٹوا دیا، اپنے اجداد کو کٹوا دیا، اپنے مکانات کو جلوا دیا، اپنی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیا. جذبہ حب الوطنی ان کے پاس تھا. جو ایک لفظ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس جذبے کے پیچھے اپنی ساری جائیدادیں، اپنی اجداد کی دولت تباہ و برباد کر کے اس جذبے کے پیچھے پاکستان آ گئے. اور یہاں کا اس وقت کا وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کہتا ہے کہ وہ مہاجرین کراچی آئیں گے جن کے پاس مال متا ہو، یعنی جن کے پاس پیسے ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ یہاں سے جو ہندو ہندوستان جا رہے ہیں ان کی جائیدادیں، ان کے مکانات ان مہاجرین کو دیے جائیں جو وہ وہاں چھوڑ کر آئیں. اس کے لیے ایک ایویکیو بورڈ بنایا گیا. اس ایویکیو بورڈ کے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا اس وقت کی اسمبلی میں کہ جو مہاجرین جائیدادیں چھوڑ کر آئیں وہ اپنی جائیدادوں کے ثبوت یہاں دیں، اس کے بدلے میں ان کو اتنی زمین دی جائے گی. لیکن ایویکیو بورڈ گیا جہنم میں. ایویکیو بورڈ کے فیصلے گئے جہنم میں. انہی بدماشوں نے انہی غنڈہ گردیوں کے ذریعے ان کو زمینیں گورنمنٹ آف پاکستان نے دی، نومولود پاکستان نے ان کو زمینیں دی، اور پاکستان کے ان غنڈوں نے ان جو ہندوؤں کے برہمن تھے، منشی تھے، ہندو برہمن کے جو منشی تھے انہوں نے چھین لی. اور یہ ظلم 1947 سے آج تک چل رہا ہے. تعلیم ان مہاجرین کے پاس تھی، تہذیب ان مہاجرین کے پاس تھی، تمدن ان مہاجرین کے پاس تھا. آپ کے پاس صرف ایک صوبہ تھا، پنجاب، جہاں کے لوگوں کے دل بھی وسیع تھے، دل بھی بڑے تھے، اور جنہوں نے مہاجروں کی قدر کی اور مہاجرین کو فیصل آباد میں مختلف شہروں میں مہاجر آبادیاں، مہاجر کالونیاں بنا کے دی. اور کسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ مہاجرین یہاں آئیں گے جن کے پاس پیسے ہوں گے. یعنی پاکستان بننے کے بعد اگر کسی صوبے کے دل میں حب الوطنی جاگی ہے، پیدا ہوئی ہے، بنی ہے، تو وہ صوبہ پنجاب تھا. اور آج بھی جو جینون پنجابیز ہیں، جن کی رگوں میں اصلی خون ہے، جن کا خون صاف ستھرا اور نسلی ہے، وہ آج بھی مہاجرین کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں. نسل نسل ان کے احسان مند ہیں کہ یہ پاکستان ان مہاجرین کی قربانیوں کی وجہ کر ملا ہے. کل بھی 1947 میں بھی میں تاریخ اٹھا کر کے سندھی دانشوروں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ راجہ داہر سے لے کے آج تک کی تاریخ پڑھی ہے، اس کو اٹھا کے پڑھ لیں.
میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے آپ کا کردار کیا ہے، وہی کردار جو ایوب کھوڑوں کا تھا، وہی کردار نثار کھوڑوں میں آیا، وہی کردار جو مراد علی شاہ میں نظر آتا ہے، وہی کردار۔ آپ یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ سندھ میں رہنے والے 4.5 کروڑ اردو اسپیکنگ کا کس طرح سے استحصال ہو رہا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے نوکریوں کے دروازے اردو اسپیکنگ پہ بند ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں سے اردو اسپیکنگ کی املاک شدید خطرے میں ہے۔ کورنگی سائٹ ایریا، نوری آباد کی تو خیر انڈسٹریل زون تباہ و برباد کر دیا، کورنگی میں، سائٹ ایریا میں، شیر شاہ میں، ان علاقوں میں آپ جا کے دیکھ لیں جو اردو اسپیکنگ جن کی بہت بڑی تعداد تھی اور ہے، جو فیکٹری مالکان، ان کے پاس ایک ٹچا، معذرت کے ساتھ 2 کوڑی کا سندھی بولنے والا جے سنگھ کا حامی جاتا ہے اور کسی وزیر سے فون کراتا ہے کہ یہاں 35% سندھی ہوں گے۔ ارے بھائی 35% ہم دادو لاڑکانہ نواب شاہ سے لاگے کیوں اپائنٹ کریں؟ کیا کراچی کے اردو بولنے والے سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا انہیں تم جاب نہیں دو گے؟ کیا انہیں تم بھوکا مارو گے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کی اجداد کی جائیدادوں کے سلسلے میں، ان کی قربان کے اجداد کی قربانیوں کے سلسلے میں ملے ہوئے اس پاکستان پہ تمہارا قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ بادی النظر میں دیکھ لیں، سندھ میں عوام میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ سندھ میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو نقصان پنجابیوں نے پہنچایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پٹھانوں نے پہنچایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سندھ میں رہنے والے اردو اسپیکنگ کا اتصال اگر کوئی قومیت کر رہی ہے وہ سندھی اسپیکنگ ہے۔ آپ کہتے ہو کہ یہ نئے سندھی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم نئے سندھی ہیں، لیکن ہمیں سندھی تو تسلیم کرو۔ پھر آپ ڈومیسائل اور PRC کے نام پہ کراچی کے رہنے والے مقامی لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہاں کے بچوں کے داخلے کیوں نہیں ہونے دے رہے ہو؟ ایک کراچی میں موجود ڈاؤ میڈیکل کالج میں 60% آپ نے انٹیریئر سے نوڈیرو، رتوریرو، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر، میرپور خاص، میرپور ماتھیلو، رانی پور، بدین، وہاں کے ان لوگوں کو لا کر کے آپ نے یہاں ایڈمیشن دیے جن کی GP بھی کم ہے یہاں کے اردو بولنے والوں سے، جن کی معلومات بھی کم ہے اردو بولنے والوں سے، جن کی لٹریسی بھی کم ہے اردو بولنے والوں سے۔ آپ نے صرف اس بنیاد پہ کہ اس قوم کا اتصال کریں آپ نے ایسا کیا۔ آنے والا وقت تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ 12 بور کی ڈبل بیرر لے کے اگر ایوب کھوڑو ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مہاجرین کو یہاں نہیں آباد کرنے دیں گے، تو اس کے مرنے کے بعد کیا تاریخ بھول گئی ہے ایوب کھوڑو کے اس کردار کو؟ تو آپ کا کردار ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں یاد کر کے آپ پہ تھو تھو کریں، آپ پہ لعنت بھیجیں، اور وقت گزرنے کے بعد صرف تاریخ کے صفحوں کا حصہ رہ جاتا ہے آپ کا کردار۔ آپ اپنے کردار کو انالیسس کریں، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے 60 سال، 65 سال، 70 سال کی زندگی میں جو بھی کیا اس کا حساب آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا، اور نہ صرف حساب دینا پڑے گا بلکہ باقی کا سارا وقت جو ہے آپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ بڑی فانی سی چیز ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت اچھی زندگی گزارتا ہے، جوانی میں آتا ہے شراب و شباب میں ڈوب جاتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے خدا کے خوف سے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن مسجد میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا رب غفار بھی ہے، قہار بھی ہے؟ اور میں یہ جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، اگر ان سے صرف ایک معصومانہ سوال کروں، بہت ہی معصومانہ سوال، آج آغا سراج درانی صاحب دین کے دائی بنے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے پڑوس میں مسجد بنا لیا، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار بن گئے،
تو کیا انہیں اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ میرا رب معاف کرنے والا ہے، لیکن میرا رب قہار بھی ہے، میرا رب غفار بھی ہے، میرا رب کریم بھی ہے، میرا رب قہار بھی ہے۔ اس کے قہر سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے آپ کی جو زندگی ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں۔ اللہ کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنا حساب کتاب 25 پردوں کے پیچھے جا کے لوں گا، اور وہ بھی انتہائی رحم دلی سے لوں گا۔ لیکن جب حقوق اللہ کی بات آئے گی تو میرا قہار کا رخ دیکھو گے۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے جاننے والے کا اگر کوئی حق غصب کیا ہے تو وہ میں نہیں معاف کروں گا، وہ اللہ نہیں معاف کرے گا، وہ معاف اسی نے کرنا ہے جس کے ساتھ آپ نے غلط کیا ہے۔ تو کیا سعید غنی، کیا یہ جو آپ کے کراچی اور حیدرآباد کے ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھ رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ جرگہ لگے گا اللہ میاں کیا، یا اسی نظام کے تحت ان کی سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا جو اللہ نے رائج کیا ہے، جو میرے قرآن میں میرے نبی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے؟ یا وہ ہمارے پولیٹیشین جو اپنی آخرت بھول کے، یا وہ ہمارے رہنما، رہزن اور رہنما جنہوں نے اس قوم کے نام پہ ووٹ لیے، اس قوم کو یونائٹ کرنے کی، اس کے بعد انہوں نے سرکار سے اور اس ملک کی ایجنسیوں سے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے بدلے میں وزارتیں لی، اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے مرات لیے، انہوں نے خود ساختہ عزت لی۔ کوئی اردو اسپیکنگ ان متحدہ والوں کی عزت نہیں کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس قوم کی قیمت وصول کی ہے۔ وہ قیمت کیا ہے کہ جی تم پہ FIR نہیں کٹے گی، تمہیں بند نہیں کیا جائے گا، تمہیں مارا نہیں جائے گا، اس کے بدلے میں اس قوم کو یونائٹ مت ہونے دینا۔ کبھی PSP بنا لو، کبھی MQM الطاف بنا لو، کبھی MQM PIB بنا لو، تو ان کا حساب اللہ کے یہاں بھی ہوگا۔ ایک مکافات عمل ہے، ایک مکافات عمل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اس کا کیا اس کے سامنے آئے گا۔ اور میں نے ایک بڑی اچھی بات آپ کو یہ کہی عرض کی ہے کہ اللہ نے حقوق و فرائض لازم و ملزوم کیے ہیں۔ میرا جو حق ہے وہ میرے حکمران کا فرض ہے، اس نے میرا حق مجھے دینا ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ مقصد حقوق العباد پورا نہیں کرے گا، اور جب حقوق العباد پورا نہیں کرے گا تو قہار کے روپ میں میرے رب کو دیکھے گا، جس کے سب سے بڑی شان ہے کہ وہ رحیم ہے۔ لیکن وہ رحیم اپنے فرائض کے معاملات میں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ رحیم ہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ رحیم ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بھائی کا حق کھایا، اپنے پڑوسی کا حق کھایا، اپنی زبان بولنے والے کو کے ساتھ دھوکہ کیا، تو اس کی معافی اللہ نہیں دے گا۔ اور اس وقت جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، اس وقت وہ آپ کے مظالم کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت احساسات ختم ہو جائیں گے۔ ایک بالکل بلینک، جذبات سے مبرہ، نہ باپ بیٹے کو جانتا ہوگا، نہ بھائی بھائی کو جانتا ہوگا، اس وقت صرف 2 اور 2 4 کی بنیاد پہ حساب ہوگا۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے۔